انار کے فوائد کچھ عرض کرتا ہوں۔ کہا جاتا ہے یہ قدیم پھل ہے۔ دنیا بھر میں انار کی کم و بیش 12 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں۔ پاکستانی انار دنیا میں ایک خاص پہچان رکھتا ہے۔ انار 3 طرح کا ہوتا ہے، کھٹا، میٹھا، کھٹا میٹھا۔ کھٹا انار تاثیر کے اعتبار سے ٹھنڈا ہوتا ہے، میٹھا انار گرم ہوتا ہے، اور کھٹا میٹھا انار متوسط ہوتا ہے، نہ زیادہ گرم ہوتا ہے نہ زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی انار کا ذکر موجود ہے 3 جگہوں پر۔ ارشاد ہوا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور وہی ہے جس نے کچھ باغات زمین پر پھیلے ہوئے اور کچھ نہ پھیلے ہوئے تنوں والے اور کھجور اور کھیتی کو پیدا کیا جن کے کھانے مختلف ہیں، اور زیتون اور انار کو پیدا کیا۔ یہ سب کسی بات میں آپس میں ملتے ہیں اور کسی میں نہیں ملتے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 68 میں ارشاد ہوتا ہے فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان جنتوں میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 99 میں ارشاد ہوتا ہے وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، اور انگور کے باغ اور زیتون اور انار نکالتے ہیں۔ تو انار کا ذکر سب سے آخر میں اس آیت مبارکہ میں آیا۔ وجہ دیگر پھل صرف غذا کا کام دیتے ہیں، اور انار غذا بھی ہے، یہ دوا بھی ہے۔ حدیث پاک میں بھی انار کا ذکر ملتا ہے۔ ایک بار کچھ یہودی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سوال کیا کیا جنت میں پھل ہوں گے؟ میرے نبی، پیارے نبی، آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جنت میں پھل کھجوریں اور انار ہوں گے۔ ایک اور جگہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جنت کا نظارہ کیا تو اس کے انار اس اونٹ کی مثل تھے جس پر پالان کسا ہوا ہو، بہت بڑے بڑے، سبحان اللہ۔ ایک بار بارگاہ رسالت میں بیماری نے حاضری دی تو جبریل امی علیہ السلام ایک تھال، ایک ٹرے میں انار اور انگور لے کر حاضر ہوئے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انار اور انگور کو تناول فرمایا، سبحان اللہ۔ انار کے پومیگرینیٹ کے بینیفٹس، انار میں وٹامن اے، بی، سی، کیلشیم، سوڈیم، آئرن، فاسفورس، سلفر، فولاد، ہائیڈروکلورک ایسڈ کے اجزاء وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ انار معدہ، جگر، سینے کو طاقت دیتا ہے، خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور صاف بھی کرتا ہے۔ بلڈ پریشر، ٹائیفائڈ، یرقان، تلی کے امراض، بھوک میں کمی، پائلز، بواسیر اور ہڈیوں کے درد کے لیے بھی انار مفید ہے، اور یہ دوا بھی ہے اور قدرتی غذا بھی ہے۔ شوگر کے مریض، ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے بھی مفید ہے، دل و دماغ کو فرحت اور تازگی فراہم کرتا ہے، چہرے کی رنگت میں نکھار پیدا کرتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے، نزلہ، کھانسی، دمہ میں انار فائدہ مند ہے، پھیپھڑوں سے بلغم نکال کر اسے طاقت دیتا ہے، پیشاب آور ہے۔ پیشاب اور مثانے کی بیماریوں میں انار کا استعمال مفید ہے۔ مختلف امراض کے بعد جو ویکنس پیدا ہوتی ہے انار اس کو دور کرتا ہے، دانتوں مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے، بلڈ پریشر کنٹرول کرتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، پانی کی کمی کو دور کرتا ہے۔ انار امیون سسٹم، قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، بالوں کو گرنے سے روکتا ہے، بالوں کی نشو و نما میں اضافہ کرنے کے ساتھ چمک اور خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ انار کے اجزاء جسم میں بہت جلدی مل جاتے ہیں اور جسم کے تمام اعضاء کو طاقت دیتے ہیں۔ یا ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ کوئی بھی علاج اپنے ڈاکٹر اور مستند حکیم کے بغیر نہیں کرنے چاہیے۔